آپ کو بڑی بات یہ میں بتاؤں کہ میری ہی والدہ ماجدہ اللہ بخشے نہیں، بہت ساری شخصیات کی زندگی کا یہ ایک سلسلہ رہا درود تاج. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں ملکہ ترنم نور جہاں نے اس کو پڑھا ہے وہ بھی شاید کم لوگوں نے ہی پڑھا ہو. یہ بھی اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اب یہ دیکھیں آپ، یہی راز ہے. اور میں جب یہ اپنی والدہ کو سنتا تھا تو میں اس کے ہمیشہ سائز پہ سوچتا تھا کہ یہ مجھے کب یاد ہوگا، تو ہمیشہ میں ڈر جاتا تھا اور گھبرا جاتا تھا اور یاد نہیں کر پاتا تھا. تو پھر اللہ بخشے محمد کوی خان صاحب نے مجھے سنایا، ان کی زندگی کے جو آخری 15 سے 17 برس ہیں اس کا معمول یہ تھا کہ وہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے اور سورہ یاسین ان کو یاد ہو گئی تھی، سورہ رحمان ان کو یاد ہو گئی تھی اور درود تاج بھی ان کو یاد تھا. یہ ان کا معمول تھا فجر سے پہلے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا خان صاحب یہ آپ نے یاد کیسے کر لیا؟ تو وہ کہنے لگے میں نے بھی سوچا کہ یہ تو بڑی طویل سورہ ہے، میں کیسے کروں؟ تو میں نے کہا چلو روز کا ایک لفظ تو یاد کر سکتا ہوں. تو خان صاحب نے ایک ایک لفظ یاد کر کے سورہ رحمان، سورہ یاسین اور درود تاج بھی یاد کر لیا. اور ان کا پھر یہ معمول رہا کہ وہ جتنے مرضی بجے بھی سوئیں وہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے تھے اور یہ ان کا معمول تھا. اب جو یاد میں نے آپ سے تازہ کرنی ہے وہ آپ میں سے بھی بڑے لوگوں کی یاد تازہ ہو جائے گی. اب آپ سوچیں ہم نے کتنی ساری طرز سنی ہوئی ہے درود پاک کی. ریڈیو جنہوں نے سناؤ تو مجھ سے ریلیٹ کر لیں گے. کیسے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ٹھیک؟ ہمارے گھر میں جب محفل ہوتی تھی اس کی طرز کیا تھی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہ. پھر یہ اسی راگ سے. پھر ریڈیو کا ایک اور، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سلیم گیلانی صاحب نے اس کو کمپوز کروایا. پھر آپ صوفی برکت علی صاحب کے سالار والے جائیں تو وہ طرز کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ کیسے یاد، اب میں بھی اللہم صلی اللہ، چلیں یاد آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جو اگر صبح سو رہے ہوں تو ان کے والد اور والدہ میں سے کوئی فجر کے بعد ان کے سرہانے پہ قرآن کریم لے کے پڑھنا شروع کر دیں یا درود تاج پڑھنا شروع کر دیں تو وہ سوتے سوتے اس کو سن رہے ہوتے ہیں. ہم تجوید پہ بڑا زور دیتے ہیں. ہمارے رفرف صاحب کہتے ہیں کہ یہ جب آپ ادائیگی کرتے ہیں تو عربی میں بڑی یہ نہیں ہوتی، جیسے بعض کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہ ذرا زور، جیسے جب ہمارا لہجہ قصبوں کے حساب سے ہوتا ہے، شہروں کے حساب سے، تو ہم بعض اوقات نا بہت لک ڈاؤن کرتے ہیں اس پہ کہ یہ تو آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، فوراً ہی دل ٹوٹ جاتا ہے کسی کا. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میری والدہ ماجدہ، جیسے میں نے پھپھو جی سے پڑھا تو مجھے بڑا ناز تھا کہ میرا وہ تلفظ بڑا اچھا ہے اور تجوید میں بہت اچھا ہوں. تو امی نے پہلے پڑھا ہوا تھا، وہ اس کو کریکٹ کرانے کی ہمیشہ کوشش کرتی تھیں. وہ بڑی عمر میں آ کے بھی انہوں نے کہا کہ اچھا مجھ سے سنو اور اس کو کریکٹ کرو اور سارا. تو میں کبھی دیکھتا تھا کہ ان کو جیسے وہ جو ہے کی ادائیگی ہوتی ہے نا اس پہ وہ بڑی ہوتی تھی کہ مجھ سے یہ کیوں نہیں ہوتا. انہوں نے ایک بار مجھ سے ایک درود پاک کی کریکشن بتائی کہ یہ ایسے نہیں ہے. تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ امی سے بہتر تو میرا تلفظ ہے، تو کیسی میں نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. اب جب میں پڑھتا ہوں نا تو میں رونے کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں. یہ جو جانکاری کا ناز ہے نا، یہ جو آپ کو ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور مجھے سب پتا ہے اور میرا لہجہ بہت اچھا ہے، میری تجوید بہت اچھی ہے، تو بعض وقت اس میں سے آپ اخلاص میں سے نکل جاتے ہیں. اور کوئی ایسا جس کا تلفظ اچھا نہیں ہوتا یا جو باوجود کسی چیز کے ادا نہیں کر پاتا، وہ اخلاص کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور اس کے بیڑے ہی پار ہو جاتے ہیں. حضرت بلال حبشی کی اذان کے حوالے سے ادائیگی، وہ شین اور سین کا، اور اللہ کرے کہ آپ کبھی دھرمپورہ کی ایک مسجد ہے وہاں آپ نماز ادا کریں تو وہاں ایک جو امام ہیں ان کا لہجے کا تھوڑا سا ہے تو آپ کی چیخ نکل جائے گی، آپ ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں گے تو، کیونکہ آپ کو خیال آئے گا کہ ان کی نسبت تو حضرت بلال حبشی سے ہے. اور سوچئے
کہ تھوڑی سی جس کو ہم ڈیفیشنسی یا کچھ کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت کو کتنی پیاری ہوگی، کیونکہ میرا آپ کا دھیان تو جائے گا غلطی اور ٹھوکر کی طرف، اس کا دھیان جائے گا اخلاص کی طرف، اس کا دھیان جائے گا کوشش کی طرف۔ ہم کہیں گے کہ پتہ نہیں داغ نہیں تو سیکھنا نہیں، ہم دامن کی طرف ہی نہیں دیکھتے، وہ دامن کی طرف دیکھتا ہے اور ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی نہیں دیکھتا، اور وہ دامن بھر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بارہا یہی کہتا ہوں کہ وہ علم دا پڑھنے دا تو مان کرینا نہ آکھی میں پڑھیا، او غفار کہار کہاوے مت روڑ دیوے دودھ کڑیا، کہ جب کڑ جاتا ہے دودھ تو کیفیت دیکھیں کیا ہو جاتی ہے اس کی۔ تو اب یہ ہے سوچنے کی بات، اس پہ غور ضرور کیجئے۔ کبھی بھی کسی کو کریکٹ کرنے کے لیے جب آپ کر رہے ہوں تو ایسی کریکشن نہ کریں کہ دل ٹوٹ جائے، دل آزاری ہو جائے۔ بعض اوقات ہم ہے اور حلوے کی بات اور کہتے ہیں حلق سے بولو، بالکل اچھی بات ہے، آپ کو ضرور بتانا چاہیے، لیکن جو جیسے بڑی عمر کے لوگ جب اس طرف آتے ہیں تو آپ کبھی نا جو ایسا ادا نہ کر سکے نا، اس کے کبھی چہرے کی طرف دیکھا کریں۔ اس کی وہ جو انیبلٹی ہوتی ہے نا، وہ اس کی اتنی بڑی ایبلٹی بن جاتی ہے کہ بہت سارے علم والے اپنا دامن ہی جھاڑتے رہ جاتے ہیں۔ بس اس بات کا خیال اس پہر میں بھی ان تمام لوگوں سے درخواست جو منچلے کا سودا کی طرح قرآن کریم پہ انگلی رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ جو میرے مالک نے کیا سچ کیا، حق کیا، جو میرے مالک نے کیا حق کیا، سچ کیا۔